اطاعت والدین کے بارے میں اب آپ پورے قرآن میں نظر ڈالیں، ایک مقام نہیں ہے، کئی مقام پہ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور کسی جگہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یاد رکھیں لفظ احسان ہے، عدل نہیں ہے۔ عدل کا معنی ہوتا ہے پورا پورا دینا، لیکن احسان کا معنی ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ کرنا۔ تو لہذا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم والدین کی خدمت ایسے کریں جیسی انہوں نے ہماری کی تھی، برابر سرابر نہیں، بلکہ ہم اس سے زیادہ خدمت ادا کریں، چونکہ لفظ احسان کا تقاضا یہی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نے اپنی بوڑھی والدہ جو معذور تھیں ان کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے ایک حج نہیں 7 حج کروائے۔ جب 7واں حج کر کے واپس آیا تو مطاف میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ بھی میری ماں نے جو میری خدمت کی تھی الحمدللہ میں نے 7 حج اس کو کندھے پہ اٹھا کے کرائے ہیں، مکہ، منی، عرفات، مزدلفہ سب میں اس کو لے کے چلا ہوں، طواف میں اور صفا میں، شاید میرے حقوق جو ہے وہ حق ادا ہو جائے۔ اسی اثنا میں اس کو نیند آ گئی، تو نیند میں اس نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آ کے مجھے کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، ایک رات جب تم چھوٹے تھے دودھ پینے والے، تم نے بستر پہ پیشاب کر دیا، تو تمہاری والدہ اٹھیں، انہوں نے اس جگہ کو دھویا، اس کے بعد اسی گیلے کپڑوں پر خود سو گئیں اور تمہیں اپنے سینے پہ لٹایا کہ تمہیں کوئی ٹھنڈ نہ لگ جائے، تمہیں کوئی سردی نہ لگ جائے۔ یہ 7 حج تو تم اس ایک رات کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے ہو کہ پھر 7 حج میں تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ اور اسی طرح بخاری شریف نے واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت جریج جو تھے وہ ایک بہت بڑے ولی من اولیاء اللہ تھے، اور وہ ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو والدہ نے آوازیں دی لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی۔ پھر اس کے بعد ماں نے بلایا کہ میں تمہیں بلا رہی تھی، انہوں نے کہا اماں میں نماز میں مشغول تھا، سلام پھیر کے فوراً حاضر ہوا ہوں۔ ماں غصے میں آ گئی، کہنے لگی یا اللہ لا تمتہ حتی تنظر الی وجہ المومسات، یا اللہ اس کو موت نہ دینا جب تک کہ کنجریوں کے منہ نہ دیکھ لے۔ ماں نے بد دعا دے دی، بس ماں کی بد دعا لگنی تھی، چونکہ ایک قاعدہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی، ایک والدین کی دعا ہے اور ایک مظلوم کی دعا ہے اور ایک مسافر کی دعا ہے۔ یہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کرتے ہیں، اور جو آدمی نافرمانی کرتا ہے والدین کی اس کو سزا آخرت کے علاوہ دنیا بھی مل جاتی ہے۔ اور اس کی حتیٰ کہ حضور سے کسی نے پوچھا سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا سب سے پہلا گناہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے حقوق الوالدین، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا بڑا گناہ جو ہے شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ تو جریج ایسی عبادت میں لگا ہوا تھا، اس علاقے میں ایک بڑی حسین اور جمیل عورت تھی۔ اس نے سوچا کہ اچھا یہ اپنے آپ کو بڑا ولی اور بڑا نیک سمجھتا ہے، لازمی بات ہے یہ چھپ کے سب کچھ کرتا ہوگا، لہذا میں بھی اس کو بہکاؤں گی اور اس کو اس مقام سے چھڑا دوں گی۔ وہ آئی، حضرت سے اجازت لی کہ حضرت میں آپ کے عبادت خانے میں عبادت کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کو بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ حضرت نے اجازت دے دی۔ اس نے ہر ممکن ہیلا بہانہ کیا لیکن حضرت نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، تو وہ غصے میں آ گئی اور اس نے جا کے ایک چرواہے سے اپنا تعلق جوڑا اور اس کے بعد اسی کے ساتھ حاملہ ہو گئی، اور جب حمل ظاہر ہو گیا تو اس نے اپنے علاقے میں چیخ چیخ کے کہا کہ لوگوں یہ جس کو تم نے بزرگ بنایا ہوا ہے، پیر بنایا ہوا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ زنا کیا ہے اور یہ اس کا حمل ہے۔ بس لوگوں کو سننا تھا جناب جریج مرد آباد کے نعرے لگ گئے اور انہوں نے آ کے اس کی خانقاہ کو بھی توڑ ڈالا۔ حضرت جریج رو رہے ہیں، ان کے علاوہ ماں سوائے اس کے اور کوئی چیز نہیں تھی۔ بہرحال جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو وہ پھر آ گئی لے کے کہ یہ تمہارا بچہ ہے، اس کو سنبھالو، اور ساری دنیا کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ حضرت جریج اٹھے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرما، مجھے پتہ ہے مجھے ماں کی بد دعا لگی ہے لیکن میرے لیے مہربانی کر کے راستہ پیدا فرما دے، اور بچے کو انگلی لگائی اور پوچھا کس کے بیٹے ہو، تو بچہ بھی بول پڑا کہ میں تو فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ اب لوگ اتنا نادم ہوئے، شرمسار ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ان کی خانقاہ کو بنایا، پہلے سے بھی زیادہ بہتر بنا دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں نے گناہ نہیں کیا، اصل میں والدہ کی بد دعا مجھے لگ گئی،
میں تھوڑی دیر انتظار کراتا رہا، لیکن والدہ کی دعا ایسی تھی کہ جو فوراً لگ گئی۔ اسی طرح صحیح احادیث میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں پر غار کا دہانہ بند ہو گیا، تو سب نے کہا بھی اپنے اپنے اعمال صالحہ پیش کرو۔ تو ان میں ایک نے اپنا عمل یہی پیش کیا کہ میں جب دودھ لے کے آتا تھا اور جانور شام کو لے کے آتا تھا، بچے انتظار میں ہوتے تھے، لیکن پہلے جا کر میں اپنے ماں اور اپنے باپ کو پلاتا تھا، اس کے بعد بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن میں آیا، اتفاق کی بات ہے کہ ماں باپ کی آنکھ لگ گئی، تو میں وہ دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا، ساری رات گزر گئی، بچے روتے روتے سو گئے، لیکن میں نے بچوں کو نہیں دیا۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلی، پہلے میں نے ان کو دودھ پلایا اور اس کے بعد لے کے میں آیا اور بچوں کو اٹھایا، پھر ان کو دودھ پلایا۔ یا اللہ، آپ جانتے ہیں اگر میرا یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے تھا تو ہمارے غار کا پتھر جو ہے وہ ہل جائے، ہمارے لیے راستہ پیدا فرما دے۔ تو اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے غار کا راستہ جو ہے وہ کھول دیا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اللہ کے بندے، تم کیا کہتے ہو؟ انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال جو ہے تمہارے باپ کا ہے، یہ نہیں ہے کہ تمہارے باپ کا ہے، کیونکہ تم نے اگر کمایا ہے تو تم کس کی کمائی ہو؟ تم اپنے والدین کی کمائی ہو۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے کے بعد پھر بھی تمہاری بخشش نہ ہوئی، جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے، حضور نے ایک منبر کی کرسی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ، پہلے تو آپ نے کبھی نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا جو آپ پہ نام سن کے بھی درود نہ پڑھے اللہ اس کو ہلاک کرے، تو میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا، انہوں نے کہا جس کے والدین ہوں یا کوئی بھی زندہ ہو اور وہ ان کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرے، ان کی رضا حاصل کر کے جنت حاصل نہ کرے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ تو اس نے یہ دعا مانگی اور اس کے بعد پھر میں تیسری سیڑھی پہ آیا، اس کے لیے اس نے بد دعا کی اور نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ رمضان کی اتنے بڑے مہینے میں اس کے باوجود بھی اپنے لیے جنت حاصل نہ کر سکیں تو ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ کے لیے جنت کا ذریعہ ہے، آپ کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، آپ کے لیے انعامات کا ذریعہ ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے، مودت کا ذریعہ ہے، رحمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائیں اور صبر کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔